بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب نبی مکرم شفیع معظم ہادی کل مولائے کل محسن انسانیت تاجدار ختم نبوت حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد آج گفتگو کا موضوع ہے فضائل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری دعائے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا موضوع انتہائی دلچسپ موضوع ہے۔ ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے جس طرح تمام انبیاء کرام کی سرداری عطا فرمائی، اسی طرح آپ پر جو کتاب نازل ہوئی قرآن مجید، یہ تمام کتابوں کی سردار ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت عطا ہوئی، یہ امت بھی تمام امتوں کی سردار امت ہے۔ ہر طرح کی سرداری اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس امت کی بہت ساری خصوصیات اور بہت سارے ایسے فضائل ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے اسی ہی امت کو عطا فرمائے۔ باقی امتوں کے لحاظ سے اس امت کے احکامات میں بہت زیادہ فرق ہے، اور وہ فرق اس امت کا کوئی ذاتی کمال نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا کمال ہے۔ پہلی امتوں پر بہت سارے ایسے احکامات تھے جو ہم پہ نہیں ہیں، اور ہم پہ نہ ہونا
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی شفقت اور خصوصی دعاؤں کی برکت ہے۔ پہلی امتوں کے لحاظ سے، بالخصوص بنی اسرائیل کے لحاظ سے اگر اس چیز کا جائزہ لیا جائے کہ بنی اسرائیل میں کون کون سے ایسے احکامات تھے جو ہم پہ نہیں ہیں، امام نیشاپوری نے شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسی 10 چیزوں کا تذکرہ فرمایا جو بنی اسرائیل پہ تو لاگو تھیں، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں ان احکامات میں بہت زیادہ تخفیف فرمائی۔ آج سے 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی تھی، جس دعا کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالا۔ یاد رکھنا، ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پہ احکامات کے لحاظ سے کوئی کسی قسم کا بوجھ نہیں تھا۔ اسر کا لفظ اور پھر جمع متکلم کا صیغہ بولنا کہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت، شفقت اور پیار ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنی امت کو شامل فرما کے اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور عرض کی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالا تھا۔ وہ بوجھ کون کون سے ہیں؟ امام نیشاپوری نے شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے 10 احکامات کا تذکرہ فرمایا جو بنی اسرائیل پہ تو لاگو تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمیں ان احکامات میں تخفیف فرمائی۔ پہلے نمبر پہ امام نیشاپوری لکھتے ہیں، کانو اذا اذنتہ ذنبا، بنی اسرائیل کے لوگ ان میں سے جس وقت کوئی گناہ کرتا تو کیا ہوتا، حرم علیہم طعام طیبہ، ان پہ حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا جاتا۔ ایک تو وہ ہیں جو پہلے ہی نکلے ہوئے ہیں، جنہوں نے مانا ہی نہیں، جنہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، اور ایک وہ ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، جنہوں نے مان لیا، اللہ رب العزت جل وعلا سے یہ عہد کیا کہ اے اللہ ہم تیری مرضی سے زندگی گزاریں گے، تیرے احکامات پہ عمل کرتے ہوئے ہم زندگی بسر کریں گے۔ تو ان کے لیے آگے احکامات تھے، ان کے لیے آگے پابندیاں تھیں، ان کے لیے حکم یہ تھا کہ پہلے ہی کچھ چیزیں حرام ہیں اور کچھ چیزیں حلال ہیں۔ جب گناہ ان میں سے کوئی کرتا تو حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا جاتا۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ، بوجہ ظلم کے ان لوگوں سے کہ جو یہود تھے، انہوں نے چونکہ ظلم کیا، جو چیزیں پاک تھیں اور ان کے لیے حلال تھیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے حلال چیزوں کو ان کے لیے حرام کر دیا، یعنی حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے گناہ کیا، اس کے لیے چاول حرام، پھر گناہ کیا اب پانی حرام، پھر گناہ کیا دودھ حرام، اس طرح زندگی کا دائرہ تنگ ہوتا جاتا۔
ہر گناہ پہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جاتا۔ جب ہمارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی طرف توجہ فرمائی تو اللہ رب العزت جل جلالہ سے عرض کی، اے اللہ یہ اسر ہے، یہ بوجھ ہے، اگر میری امت پہ بھی یہی حکم رہا تو وہ زندگی کیسے گزاریں گے، وہ کس طرح اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے بسر کر سکیں گے۔ یا اللہ یہ بوجھ میری امت پہ نہ ڈال، میری امت کو اس بوجھ سے محفوظ فرما۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرماتے ہوئے یہ حکم فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری دعا کی وجہ سے میں نے جو حلال کیا ہے قیامت تک حلال رہے گا، اور جو حرام کر دیا ہے قیامت تک حرام رہے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ حلال چیزوں کو حرام کر دیا جائے، بلکہ جو حلال ہو چکا ہے قیامت تک حلال ہی رہے گا، اور جو کچھ حرام کر دیا ہے قیامت تک حرام ہی رہے گا۔ یہاں تک کہ نہیں بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ بھی اختیار بخشا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں یہ اختیار ہے کہ جو تم حلال کرنا چاہو وہ حلال کر دو، جو حرام کرنا چاہو اپنی امت کے لیے حرام کر دو۔ قرآن مجید برہان رشید کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا قرآن مجید میں فرماتا ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیسے نبی ہیں؟ ان کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور انجیل میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ کام وہ کیا کرتے ہیں؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے وہ منع کرنے والے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ ایسے نبی ہیں کہ طیبات کو حلال کرنے والے ہیں اور خبائث کو حرام کرنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ نہیں بلکہ آگے فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ ایسے لاجپال نبی ہیں، انہوں نے امت کے سارے بوجھ اتار دیے ہیں، انہوں نے امت کے سارے بوجھ اتار دیے ہیں۔ ان سے گر نسبت نہ ہو تو محاسن بھی گناہ، وہ شفاعت پہ ہوں مائل تو جرائم بھی قبول۔ یہ ایسے نبی ہیں، انہوں نے امت کے سارے بوجھ اتار دیے ہیں۔ یہ اس آیت میں تو یہاں تک آیا کہ طیبات کو حلال کرنے والے ہیں، خبائث کو حرام کرنے والے ہیں۔ اگلا اختیار بھی اللہ نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دیا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت جل جلالہ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں اختیار ہے، تم حرام کو حلال کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا چاہو تمہیں اختیار ہے، کر سکتے ہو۔ وہ اختیار بھی ایک اس کی مثال عرض کرتا ہوں کہ سونا پہننا مرد کے لیے حرام ہے۔ اس امت کے اندر اور اس ہماری شریعت میں مرد پہ سونا حرام ہے، مرد سونا نہیں پہن سکتا، اور جس کو ہمارے آقا علیہ السلام پہنا دیں پھر اس پہ حلال ہو جاتا ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اے سراقہ، میں تو تیرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ وقت آیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا، اور جن کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا تھا وہ سونے کے کنگن جب ملے تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن پہنائے اور پھر وہاں خطاب کیا کہ اے حضور کے غلاموں، مرد کے لیے سونا حرام ہے۔ سراقہ کو سونا میں نے نہیں پہنایا،
اس کو سونا پہننے کی اجازت ہمارے آقا علیہ السلام نے دی ہے، اور جس کو ہمارے آقا علیہ السلام سونا پہننے کی اجازت دے دیں اس کے لیے حرام نہیں رہتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کے لیے حلال فرما دیتا ہے۔ تو یہ اختیار پہلے تو تھا کہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی، اور ہمارے آقا علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے یہ خصوصی کرم فرمایا کہ جو حلال ہو گیا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام ہو گیا قیامت تک حرام رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ دوسرے نمبر پر جو بنی اسرائیل پہ حکم تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ کان علیہم 50 صلاۃً، کہ ان پر 50 نمازیں فرض تھی۔ 50 نمازیں، ٹائم یہی ہے 24 گھنٹے، نمازیں 50 ہیں۔ اب غور کرنے کی یہ بات ہے کہ 24 گھنٹوں میں اگر 5 پڑھنی ہوں، اگرچہ جو سلیم الفطرت بندہ ہے اس کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے، کچھ لوگوں کے لیے یہ 5 بھی بڑا بوجھ ہے، جس کے لیے بوجھ نہیں ہے اس کو بھی ایک ترتیب بنانی پڑتی ہے، ٹائم نکالنا پڑتا ہے، کاروبار سے اور کاشتکاری سے دکانداری سے ٹائم نکالنا پڑتا ہے، پھر نماز کا ایک جدول بنتا ہے، اور اگر 5 کی بجائے 50 ہوتی، ان 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں ہوتی تو کیا حال ہوتا، کیسے یہ نظام چلتا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت جل وعلا کی بارگاہ میں یہ عرض کی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ میری امت پہ یہ بوجھ نہ ڈال، میری امت اس بوجھ کو برداشت نہیں کر سکے گی، یا اللہ میرے صدقے ان پہ کرم فرما۔ ایک بات کی طرف غور کرنا ہے، اگر نمازیں 50 ہی رہتی تو کون کون پڑھتا؟ یقیناً ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اسے ادا فرماتے، سارے صحابہ 50 پڑھتے، سارے تابعین، سارے غوث قطب ابدال، سارے اولیاء کرام یہ مکمل کرتے، پڑھتے۔ اگر نہ پڑھ سکتے، ہم جیسے نالائق نہ پڑھ سکتے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمارا کتنا خیال فرمایا کہ ہمارے لیے دعا کی، یا اللہ میری امت پہ یہ بوجھ نہ ڈال، کرم فرما۔ اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری دعا کی برکت سے میں نے نمازوں کو 50 کی بجائے 5 فرما دیا ہے، 5 نمازیں فرض کر دی ہیں۔ لیکن میرے جو کلمات ہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ تمہارا غلام جو پڑھے گا 5، میں نے تعداد کو کم کیا ہے، ثواب کو کم نہیں کیا۔ جو 5 پڑھے گا اللہ فرماتا ہے میں وعدہ فرماتا ہوں میں اس کو ثواب 50 کا ہی عطا فرماؤں گا۔ کیسا کرم ہے اور کیسی یہ سنت کی فضیلت ہے، اور کتنے بڑے یہ خصوصیات ہمیں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ خصوصیات عطا فرمائی، کرم کیا۔ تیسرے نمبر پہ ان پہ جو حکم تھا وہ تھا زکوٰۃ کا۔ زکوٰۃ کے لحاظ سے حکم یہ تھا کہ مال کا 1/4 حصہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے، 1/4 حصہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ مال کا 1/4 حصہ زکوٰۃ دینے سے یہ بوجھ بن جائے گا، بڑا مشکل ہوگا۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت سے، تمہاری دعا کی وجہ سے تمہاری امت پہ جو زکوٰۃ لازم کی ہے وہ 1/4 حصہ نہیں ہے بلکہ 40واں حصہ مقرر فرما دی ہے۔ یہ بھی خصوصی کرم ہے، یہ بھی خصوصی شفقت ہے۔
چوتھے نمبر پر اذا اصابهم حدث من جنابۃ او حیض او نفاس ولا یجدون الماء كانوا رجسا ولا یطہرهم غیر الماء. بنی اسرائیل کے لیے تھا کہ یہ انسان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، حدث ہو جانا، حد سے اصغر، حد سے اکبر، وضو کرنا یا غسل کرنا. ان کے لیے حکم تھا کہ غسل ضروری ہو اور یا تم پہ وضو لازم ہو، وضو کرنا ہو. ولا یجدون الماء، پانی نہیں مل رہا. کانو نجسا رجسا ولا یطہرهم غیر الماء، ان کے لیے حکم تھا کہ ناپاکی میں رہو، پاکی نہیں مل سکتی. کیوں؟ ولا یطہرهم غیر الماء، کیونکہ پانی کے سوا طہارت نہیں ملتی تھی، کوئی انتظام نہیں تھا. اب غور کرنا ہے کہ غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو تو ایک سلیم الفطرت بندہ جس پہ غسل کرنا ضروری ہے، اب وہ ناپاکی کی حالت میں اس کے لیے بڑا بوجھ بن جاتا ہے، بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، اور ایک طبیعت میں ایسا بن جاتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جلدی سے جلدی میں غسل کر لوں، طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے. اگر یہی رہتا کہ پانی کے سوا کوئی طہارت نہیں ملے گی تو بڑا مشکل تھا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت جل وعلا سے عرض کی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ. تو اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو یہ حکم فرما دو، تمہارے غلاموں کے لیے یہ چیز آ گئی ہے کہ اگر پانی نہ ملے، طہارت حاصل کرنی ہو تو مٹی پہ ہاتھ لگا کے چہرے پہ مل لینا، اللہ رب العزت اسی مٹی سے تمہیں طہارت عطا فرما دے گا. مٹی سے طہارت فرمایا، پھر مطمئن ہو کے تم عبادت کر سکتے ہو اس وقت تک جب تک وہ عذر جاتا نہیں، پانی تمہیں مل نہیں جاتا، تو اس وقت تک تمہاری طہارت کامل ہے. تو یہ بھی خصوصی کرم ہوا ہم پہ، یہ حضور کی دعا کی وجہ سے. پانچویں نمبر پہ جو چیز تھی، کان علیہم فریدہ ان یصلوا فی المساجد ولا یجوز لہم الصلاۃ فی غیر المسجد. نمازیں 50 پڑھنی ہیں اور پڑھنی جا کے مسجد میں ہے، مسجد کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے. کوئی چاہے کہ میں گھر میں پڑھ لوں، نہیں پڑھ سکتا. زمین ناپاک ہے، کھیت کھلیان میں، دکان پہ، بازار میں نہیں اجازت. کیوں بھئی؟ زمین ناپاک ہے، زمین کا پاک ہونا ضروری ہے، اور زمین وہ مخصوص حصے بنے ہوئے تھے، پاک تھے، عبادت خانے، مساجد. اب غور کرو، پہلی امتوں کی مساجد اس امت کی طرح نہیں تھی کہ ہر محلے میں مسجد اور بہت زیادہ مساجد کی جو تعداد ہے، پہلے نہیں تھی. اب جانا مسجد میں ہے، جانا 50 بار ہے. وہ دور دراز علاقوں میں مساجد ہوتی تھی، وہاں سفر کر کے جاتے تو کتنا مشکل تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ بوجھ ہے، اسر ہے، اے اللہ میرے غلاموں پہ یہ بوجھ نہ ڈال. تو اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قدموں کی برکت سے میں نے ساری زمین کو مسجد بھی بنا دیا ہے اور پاک فرما دیا ہے. اب کوئی جہاں چاہے، کوئی گھر میں پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. ہاں یہ مسجد میں جا کے جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوگا، لیکن گھر میں پڑھیں گے قبول تب بھی ہو جائے گی. کھیت کھلیان میں، دکان پہ، جہاں کہیں تمہیں
موقع ملا، ٹائم ہو گیا اور تم نماز پڑھ سکتے ہو، کیونکہ زمین کو اللہ نے طہارت ایسی عطا فرما دی ہے، پاک فرما دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ پہلی امتوں کے لیے یہ نہیں تھا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ ہمارے لیے جو خصوصیت اللہ نے عطا کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے خصوصی کرم فرمایا۔ چھٹے نمبر پر کانو فی ثیابہم اذا صلوا صلوا العتمۃ ونام حرم علیہم الطعام والشراب الی اللیل القابل۔ روزہ ان پہ بھی فرض تھا، لیکن انداز بڑا مختلف تھا۔ انداز کیا تھا کہ رات کو اگر وہ عشاء پڑھ کے سو جاتے، حرم علیہم الطعام والشراب الی اللیل القابل، تو ان پر اگلی رات تک حرام کر دیا جاتا کھانے اور پینے کو۔ یعنی عشاء پڑھ کے سو جاتے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا، سحری کا حکم نہیں تھا۔ سحری اگر کھانا چاہتے ہیں تو پھر جاگنا پڑے گا، سو جانے سے روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی دعا فرمائی، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا۔ اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ بوجھ ہے، اسر ہے، میرے غلاموں پہ یہ نہ ڈال۔ تو اللہ رب العزت جل وعلا نے فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر۔ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے غلاموں کے لیے یہ حکم ہے۔ پہلے تو تھا کہ عشاء پڑھ کے سو جانے سے وہ روزہ شروع ہو جاتا تھا، لیکن اب حکم ہے کہ طلوع صبح صادق تک کھا پی سکتے ہو۔ سحری کا اللہ رب العزت نے آرڈر فرما دیا، فرمایا سحری کیا کرو، سحری کھایا کرو، کیونکہ جو سحری ہے اللہ رب العزت نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ سحری میں برکت، پہلے تو کھانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اب ساتھ اجازت بھی دی اور ساتھ ساتھ اس میں برکت بھی رکھ دی۔ اسی طرح 7ویں نمبر پر کان علیہم الجماع حرام بعد صلاۃ العتمۃ والنوم، ان پر رات عشاء کی نماز اور سونے کے بعد عورتوں کے پاس جانا حرام کر دیا تھا۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے یہ حکم بھی اللہ رب العزت نے ساقط فرما دیا۔ اسی طرح 8ویں نمبر پر ان کا جو صدقے کا انداز تھا، بنی اسرائیل کے لحاظ سے جو صدقہ جس طریقے سے وہ دیتے تھے، یا قربانی کا جو تصور تھا، وہ یہ تھا کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے، اس کی کھال اتارنی ہے، اس کے گوشت کے ٹکڑے کرنے ہیں۔ اب وہ گوشت سارا اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ رکھنا ہے۔ اب انداز یہ تھا کہ آگ آئے گی، گوشت جلائے گی، جل گیا تو قبول، نہ جلا تو مردود۔ یہ چیز ان پہ تھی کہ پیارا جانور ذبح کرو، گوشت بنا کے پہاڑ پہ رکھ دو، خود نہیں کھانا، دوستوں کو نہیں کھلانا، محلے والوں کو نہیں دینا، رشتہ دار نہیں کھا سکتے۔ حکم تھا کہ قربانی ہے تو پھر پہاڑ پہ رکھو، قربانی ہے تو اسے خود نہیں کھا سکتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ یہ بوجھ ہے، یہ اسر ہے، اور ہم پہ وہ نہ ڈال، ہم پہ کرم فرما۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے خصوصی کرم فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ تمہارے غلاموں کے لیے یہ اس میں خصوصیت ہے اور حکم میں اس طرح تبدیلی ہے کہ پہلے تو تھا کہ گوشت بنا کے رکھو پھر آگ آئے گی تو جلائے گی، لیکن ہم پہ جو اللہ نے ہم پہ حکم لاگو فرمایا، ان الدمع لیقع من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض، فرمایا کہ جانور کو جو تم لٹاتے ہو اس کے گلے پہ چھری چلاتے ہو بڑی تیزی سے، فرمایا بڑی تیزی سے خون ٹپک کے زمین پہ آتا ہے، فرمایا اتنا تیز خون زمین پہ نہیں جاتا جتنی تیزی سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمہاری قربانی پہنچ جاتی ہے۔ اب کیا حکم ہے کہ جانور ذبح کرو، گوشت بناؤ، اسے خود بھی کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، محلے والوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ اور ثواب بھی حاصل کرو۔ گوشت بھی کھانا، ثواب کا بھی مل جانا، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اس دعا کی وجہ سے، دعا کی برکت سے خالق کائنات جل جلالہ نے ہم پہ احسان فرمایا۔ 9ویں نمبر پر کانت حسناتہم واحدہ بواحدہ، ان پہ حکم یہ تھا کہ ان میں جو نیکی کرتے تھے لوگ، ایک نیکی کی ایک ہی لکھی جاتی تھی، ایک کے بدلے میں 10 یا اس سے زیادہ تصور ہی نہیں تھا، حکم ہی نہیں تھا۔ ایک ہے تو ایک ہی لکھنی ہے، 2 کی ہے تو 2 لکھ دینی ہے، یعنی فرشتوں کو یہ حکم تھا، وہ فرشتے اس انداز سے لکھا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے یہ عرض کی، دعا مانگی کہ اللہ میری امت کی جو زندگیاں ہیں وہ محدود سی ہیں، اور پھر ایک ایک نیکی اگر لکھی گئی تو نیکیوں کے لحاظ سے وہ کمی کا شکار ہو جائیں گے، یا اللہ ایسا کرم فرما کہ نیکیوں میں اضافہ فرما دے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے غلاموں میں جو کوئی نیکی ایک کرے گا میں اسے ثواب 10 نیکیوں کا عطا فرماؤں گا۔ 10 صرف یہ مقرر نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ، 700 تک، اور 700 بھی کوئی حد نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ایک نیکی کا بدلہ اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ یہ کس وجہ سے ہوا؟ آج بھی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نبی مشکل کشا نہیں، میں کہتا ہوں اس سے بڑی اور مشکل کشائی کیا ہو سکتی ہے کہ اتنا کرم کیا، نیکی ایک کرو لکھی 10 جاتی ہے، نیکی ایک کرو ثواب 700 نیکیوں کا ملتا ہے۔ یہ خصوصی دعا کی برکت ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کی خصوصی محبت ہے اپنی امت سے۔ 10ویں نمبر پر امام نیشاپوری نے جو شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لکھا، فرماتے ہیں اذا اذنبوا ذنبا باللیل، اگر وہ رات کو چھپ کے گناہ کرتے اندھیرے میں، اصبحوا مکتوبا علی باب دارہم، صبح اٹھتے تو سارا کچھ دروازے پہ لکھا ہوتا تھا، اس گھر کے مکی نے یہ گناہ کیا ہے، اس گھر کے مکی نے یہ بھی گناہ کیا ہے۔ اب وہ سارے محلے والے، سارے مسافر پڑھ رہے ہوتے تھے اور وہ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ آج اس گھر کے مکی نے یہ بھی گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ گناہ کیا ہے، یہ سارا کچھ ان کے سامنے ہوتا تھا۔ اب اس پہ غور کرنا ہے، یہ کتنی بڑی ذلت ہے، کتنی بڑی ذلت ہے، چھپ کے گناہ کر رہا ہے، اندھیرے میں کر رہا ہے، لیکن صبح اٹھا ہے تو دروازے پہ سارا کچھ لکھ چکا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ میری امت کو اس ضلالت سے بچا لے، ذلیل ہو جائیں گے لوگ،
کیسے زندگی گزاریں گے؟ تنگ ہو جائے گا دائرہ ان کی زندگی کا۔ مالک کرم فرما اور خصوصی شفقت فرما۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کرم کیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم نے دعا مانگ دی ہے، تمہاری دعا کی وجہ سے استرو ذنوبہم، میں نے تمہارے غلاموں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ کتنا پردہ؟ پہلے تو دروازوں پہ ہوتا تھا لکھا ہوا، اب کتنا پردہ ہے؟ فرمایا من الخلائق والملائکہ، محلے والے تو کیا فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا، فرشتوں سے بھی چھپا دیا ہے۔ فرمایا یہ بندے کا اور میرا معاملہ ہے، بندے نے گناہ کیا اور دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، مجھ سے معافی مانگ لی، اللہ رب العزت جل جلالہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو معاف فرما دیتا ہوں۔ اب جب دروازے پہ لکھا ہوا ہو اور پھر ضلالت کی تو اخیر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی، میں کہتا ہوں ہم ساری زندگی سر جوڑ کے بیٹھے ہر گھڑی حضور پہ درود و سلام پڑھیں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا جس طرح کرم ہم پہ ہمارے آقا نے کیا ہے۔ آج سے 14 صدیاں پہلے ہم جیسے نکموں کو، گناہ گاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا، یہ خصوصی شفقت اور خصوصی مہربانی ہے، خصوصی کرم ہے اور اپنی امت سے محبت کا ایک انداز ہے۔ تو آج ہمارے لیے بھی ضروری ہے، ہمارے آقا نے آج سے 14 صدیاں پہلے اپنے پیار کا اظہار فرمایا، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی ذات اقدس پہ درود و سلام زیادہ سے زیادہ کثرت سے پڑھیں اور اللہ رب العزت جل وعلا سے اپنے گناہوں کے لحاظ سے معافی چاہیں اور عبادات کے لحاظ سے ہم آگے ترقی کریں۔ دعا کر رہا ہوں اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں قرآن و سنت کا فہم، اس پہ عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔